رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دو لوگوں کو سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دو لوگ کبھی نہیں سوئیں گے۔ مثلا کبھی نہیں سونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں سوئیں گے، سوتے سوتے تھوڑی نہ گزارے۔ کون؟ فرمایا ایک وہ شخص جس کو کسی چیز کی طلب ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں سوئے گا۔ گاڑی ابھی آنے والی ہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہے، تو سوئے گا تو پتہ نہیں کب آئی کب چلی گئی۔ جو کسی چیز کی طلب میں بیٹھا ہے وہ نہیں سوتا، دوسرا جو کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ مثال کے طور پر ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی دشمن کا خوف ہے تو کیا اسے نیند آئے گی؟ نہیں سوئے گا۔ جو بندہ کسی چیز کی طلب میں ہے وہ بھی نہیں سوتا، اور جو کسی چیز کے خوف میں ہے وہ بھی نہیں سوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر جس کو جنت کی طلب ہے وہ سو کیوں رہا ہے، اور جس کو جہنم کا خوف ہے وہ سو کیوں رہا ہے؟ اور یہ حدیث کے کئی الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے والوں میں نہ رہو، یعنی کثرت سے سو کر کے اپنے دن اور رات کاٹ لیے تو نہ تم اس طلب کو پا سکو گے جس کے لیے دعائیں کرتے ہو، جنت چاہیے جنت چاہیے۔ ارے جس چیز کی طلب ہے سو کر کے چاہیے تمہیں، اور جہنم سے ڈرتے بھی ہو پھر بھی سوئے ہوئے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے والوں کے پاس سے گزرے اور پھر یہ ارشاد فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم سے ڈرنے والے اس طرح سوتے ہیں۔ اور آیت کریمہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا۔ وہ یہ جو ہے آیت تلاوت فرمائی کہ بہت سارے قریے دیہات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور جبکہ وہ سو رہے تھے، سونے والے غفلت میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ میرے عزیزوں، میں خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری عشرہ ہمارا سونے کا نہیں ہے۔ اندازہ کرو کہ کل اگر تمہاری موت آنے والی ہے تو کیا آج کی رات سو کے گزارو گے؟ کل اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا جنازہ اٹھایا جانے والا ہے تو کیسے آج کی رات گزرے گی آپ؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ تمہیں دیا ہے۔ کون سی مصیبت ہے تمہارے پاس آج؟ اور آج تو حالات ایسے ڈرائے ہوئے آپ دیکھ بھی رہے، اتنی موتیں عام ہو گئی ہیں اس بیماری کے نام سے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں ہی روزانہ کی 3.5 سے 4 ہزار موتیں ہو رہی ہیں صرف یہ کورونا کے نام سے، جو گیا ایک دن میں 2 دن میں ہٹے کٹے صحت مند لوگ جا رہے ہیں، ایک ایک گھر سے کئی لاشیں جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ آپ سب کو دہلا نہیں دیتی چیزیں کہ موت برحق ہے اور آج یا کل آنی ہے؟ اور آج موت نے یہ بتا دیا ہے ہندوستان کے ماحول میں بھی کہ بوڑھا ہونا ضروری نہیں موت کے لیے، وہ تو بچوں کو بھی لے جاتی ہے، جوانوں کو بھی لے جاتی ہے، بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے میری، مرنے کی عمر تھوڑی نہ ہے۔ میرے عزیز مرنے کی کوئی عمر ہی نہیں ہوتی۔ اب ہمارے پاس وقت کی کمی بہت ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں جو امپاسبل ہے، جو ناممکن ہے، وہ ایک چیز ہے، میں بتاتا ہوں، آپ گیس کریں۔ دنیا میں ایک چیز ایسی امپاسبل ہے جس کو سب مانیں گے، مسلمان ہی کیا، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سب مانیں گے، وہ امپاسبل، سب اس کو کہیں گے۔ کون سا امپاسبل؟ موت سے بچنا۔ کوئی کہے گا پاسبل ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ آج بچے گا، کل بچے گا، پرسوں، کوئی تو ایک لیمٹ آئے گی اس کی، جب تو مرے گا، موت آنا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک امپاسبل چیز ہے، موت سے بچنا ممکن نہیں، محال ہے، محال ہے نا۔ اب دوسری چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں۔
جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے. تو یہاں کچھ پریکاشن سے، کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں. اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں. جو امپاسبل ہے موت سے بچنا، اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے. یہ دوائیاں کرانا، ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا، موت سے بچنے کے لیے. موت سے بچنا ناممکن ہے، پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے، جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے. اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش ہونی چاہیے. اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں، اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی جلدی میں، کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم. پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے. بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی، ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، یہ جو سورہ ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. دیکھتے ہی جہنم کو، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بالکل کالے پڑ جائیں گے، سیاہ پڑ جائیں گے. اچھا، جہنم کوئی ایک کنویں کا نام نہیں ہے. جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں. جہنم میں جس کو ڈالا جا رہا ہے نا، جو جہنمی، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے، وہ ایک تیز گھوڑا 40 دن دوڑے تب طے ہوگی. جہنمی، ایک جہنمی، جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں، ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے، تو جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو پھر جہنم کتنی بڑی ہوگی. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ. اس کے طبقات ہیں، وادیاں ہیں، عذابات ہیں، کیسے کیسے عذابات ہیں، ان کے ذکر بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے. اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگے گی. اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری، تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم. اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی. صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے. تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے گرتے، تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم. جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں. کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں، وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے. جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہے، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں، 490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے. 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں،
اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، ہر زنجیر کو، اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی ہیں، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں۔ اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہوگی، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا، کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی، ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی، اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی۔ کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں۔ تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں۔ کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی، تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ، جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے ڈھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے، جہنم میں جب اسے گرایا جائے گا، اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے۔ وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر۔ اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی۔ وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی، اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ۔ اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہی چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی۔ ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا ہوگا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے، کس طرح سے؟ کہا گیا منہ کے بل لائے ہوں گے، بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہوں گے، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے۔
کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے. لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا، یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی. 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی. اب وہ جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے. جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. شجرۃ الزقوم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا. کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے. وہ ایک پھل کا، اس کی کڑواہٹ. اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر جائیں گے. وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے. پانی بھی مائے حمیم، شرب الہیم، سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی. وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہوگا، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہوگا. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑدار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے. تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی. لیکن کوئی مسئلہ نہیں. آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، درخت ایسے، پھل ایسے، بچھو ایسے، سانپ ایسے، تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا. سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی. موت بھی نہیں آنی، مر بھی نہیں سکتے. مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے، لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب موت کسی کو نہیں آنی ہے. دنیا میں ایک بار آ چکی، آ گئی. نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے. یہ ہے دوزخ.